الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم معزز مہمانان گرامی حضرات علماء کرام اور میرے انتہائی عزیز طلباء کرام، دوستوں اور ساتھیوں، دعا فرمائیں اللہ جل شانہ اس بابرکت تقریب کو بابرکت بنائے اور بابرکت رکھے اور ہم القوم لا یشقى جلیسہم کا مصداق بنا کر اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جن اکابر بزرگوں کے خون پسینے سے سینچا ہوا یہ گلشن ہے، اس کی بنیادوں میں ہمارے سامنے جو مظہر اور ٹائٹل ہے وہ تو حضرت اقدس مولانا سید غلام نبی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ کی ذات گرامی ہے، لیکن اگر گہری نظر سے دیکھیں تو یہ سلسلہ بہت آگے چلتا ہے۔ ان کے اساتذہ، ان کے مشائخ اور ان کے اساتذہ اور مشائخ جن علمی درسگاہوں میں پلے بڑے تیار ہوئے، وہ یہ سب سلسلۃ الذہب کا یہ سنہرا رشتہ ہے جو آخر میں جا کر امام الانبیاء سرور کونین عقائد عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ ان کی ذات بابرکات تک جا کر پہنچ جاتا ہے۔ اس علمی درسگاہ جامعہ عربیہ سراج العلوم کا سب سے بڑا کام وہی ہے جو شام کے دو یہود علماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ طیبہ میں حاضری کے موقع پر سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی آیت شہادت کون سی ہے؟
اگر آپ بتا دیں تو ہم اسلام لے آئیں گے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی جو آیت شہادت کہلاتی ہے۔ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ بہت وزنی آیت ہے اور بہت بڑے پیغام پر مشتمل یہ آیت ہے۔ ان دونوں شام کے یہودی علماء نے سنتے ہی اسلام قبول کر لیا اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ مسلمان ہو گئے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ کی ذات کی معبودیت و الوہیت کی وحدہ لا شریک لہ ہونے پر 3 گواہیاں ہیں۔ اسی لیے اس آیت کا عنوان بھی آیت شہادت ہے۔ شہادت کے معنی گواہی۔ سب سے پہلی گواہی خود اللہ جل وعلا کی ہے۔ شاہد اللہ خود گواہ ہے اس بات پر انہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسری گواہی والملائکہ، تمام نوری مخلوق بیک زبان متفق ہیں اس گواہی پر، سب کی متفقہ گواہی ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ ہمارے کراچی والے زیادہ بدنام ہیں، اس لیے جو ہمارے ہاں خطیب حضرات تشریف لاتے ہیں تو وہ یہ جملہ کم و بیش بیچ میں کہہ جاتے ہیں کہ بھئی میں لگتا ہے کہیں قبرستان میں بول رہا ہوں۔ پنجاب والے اس میں بڑے ممتاز ہیں، باذوق ہیں، ہم تھوڑے بین ہیں ہزارے والے، تو ہم اس ذوق میں کراچی والوں کے ساتھ جائیں گے یا پنجاب والوں کے ساتھ ہے بھائی؟ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی نور اللہ مرقدہ، ایک مرتبہ میں نے ان کا 2.5 گھنٹے کا بیان سنا۔ یہ ان کی آخر عمر کا وقت تھا، تو لگتا ہے کہ کم از کم 3 تسبیحات تو ان نے کروائی ہوں گی۔ سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ یہ جو کیمرے ہیں اور یہ جو ایک مشغلہ ہے، جیسے یہاں سے اعلان ہوا کہ اگر آپ کو ضرورت ہے اور جو مجمع غائبین کا ہے ان تک اس ضرورت کو پہنچانا ہے، تو جدید مواصلاتی شعبوں میں سے یہ ایک شعبہ ہے۔ میں اس کے حلال و حرام کی بات نہیں کر رہا، علماء محققین کی دونوں رائے ہیں، مع دلائل، لیکن میں جیسے مہمان کو اگر ایک سبزی پسند نہیں ہے تو آپ وہی سبزی کھلائیں گے۔ اس اعتبار سے اللہ جزائے خیر دے ہمارے ساتھی کو اور شاہ صاحب کی شفقت کو اور تمام آپ احباب کو کہ آپ نے یہ چیز نیچے کر دی۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ ضرورت یہاں سے پوری ہو جائے گی۔ ہم اور آپ اگر ان چیزوں میں لگیں گے تو یہاں جتنے اکابر آ رہے ہیں ان کے قیمتی ملفوظات، ان کی زیارت بھی آسان نہیں۔ اس تقریب کی بدولت اور اس تقریب کی یہ برکت ہے کہ ان بڑے بڑے علماء و مشائخ کی زیارت بھی نصیب ہوگی، رج رج کر زیارت نصیب ہوگی، آپ کے سامنے تشریف فرمائیں گے اور ان کے قیمتی ارشادات، نصائح،
واضح وہ بھی ہمیں نصیب ہوں گی۔ اس لیے پورے دل کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ ادھر متوجہ رہیں تاکہ ہمیں جو نصیب ہو تو پورا پورا نصیب ہو۔ پرنالہ جب گرتا ہے تو جو برتن اس پرنالے کے بالکل سامنے ہو تو وہ فوراً بھر جاتا ہے، اور کوئی ادھر ادھر ہو۔ اس لیے تمام احباب سے یہی درخواست ہے۔ میں کیا بات کر رہا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت درخواستی نور اللہ مرقدہ ایک بیان میں 3 تسبیحات کروائی ہوں گی، کہو سبحان اللہ، اور دوبارہ اور 12 مکرر کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ یہ تھا، وہ خود بھی اللہ سے جڑے ہوتے تھے۔ آیت شہادت اللہ سے جوڑنے والی آیت، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ، اس کے بعد تیسری گواہی وہ اولو العلم۔ تو یہ آیت شہادت کے اندر تیسری گواہی والے اولو العلم، علم والے علماء، اللہ نے اپنی فرشتوں کی گواہی کے ساتھ تیسری گواہی اہل علم علماء کی رکھی، جن کی گواہی عرش پہ اللہ اپنی اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ رکھے، زمین پر ان کا کیا مقام ہوگا۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ علماء کی فضیلت میں یہ آیت بے مثال ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ علماء کی فضیلت کے لیے اس سے بڑا اور کوئی بیان نہیں ہے۔ لہجہ تو ہم شاہ صاحب سے سنیں گے، ان کا حکم ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ پھر آگے لا الہ الا ہو، اللہ کو کتنا پیارا ہے یہ، ایک آیت میں مختصر سی آیت، دوسری مرتبہ پھر ہے لا الہ الا ہو العزیز الحکیم۔ یہ آیت شہادت جن کے روئیں روئیں میں اتری ہوئی تھی، ایک بیان میں 300 مرتبہ کہلوا رہے ہیں، کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ یہ وہ اوپر سے نہیں، ان کا رواں رواں کہلوا رہا تھا، اور کہلوا اس لیے رہا تھا کہ کہہ رہے تھے۔ وہ مصلح وہی ہوتا ہے جو صالح ہوتا ہے، جس کو لگی ہوتی ہے وہ لگاتا ہے، جس کو لگتی نہیں وہ لگائے گا کیسے۔ اس لیے عزیز دوستو، وہ قادر مطلق ہے، العزیز، غالب اقتدار کا مالک، ذرے کو پہاڑ بنائے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ہمارے ہاں ایک جید عالم ہیں، نام بتا دیتا ہوں، کبھی ملاقات ہو جائے گی، ان سے خود آپ بیتی معلوم کر لیں۔ حضرت مولانا ارشاد الحق حقانی صاحب زید مجدہم، اور جو حضرات حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے قریب رہے ہوں تو وہ ان کو جانتے بھی ہوں گے۔ یہ ایک تھیٹر میں کام کرتے تھے، مجھے نہیں پتا تھیٹر کیا چیز ہوتی ہے، لیکن کوئی ڈرامے ورامے ہوتے ہیں وہاں کام کرتے۔ اب کیا کام کرتے تھے یہ بھی معلوم ہے۔ بہرحال ان کے گھر کے قریب جلسہ تھا شاہ صاحب کا، خطیب العصر حضرت مولانا سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ، وہ شاہ صاحب مراد، ان کا جلسہ تھا۔ اور اللہ کا قرآن تو قرآن ہے، اللہ ان شاہ صاحب کی بھی قبر پر بے انتہا رحمتیں نازل فرمائے، اور ہمارے بھی بڑے شاہ صاحب کی قبر پر ان کے دائیں بائیں سار آل اولاد سمیت بے انتہا رحمتیں نازل فرمائے۔ تو علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ قرآن پڑھ رہے تھے، تو یہ انہوں نے بھی سنا، اور لگتا ہے کہ دل کی کلی جو تھی وہ کھل اٹھی تھی۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ،
یہ استماع جب ہوگا جب موبائل جیب میں ہوگا. استماع سین تا اضافہ ہے، سماع نہیں، استماع. استماع اس کو کہتے ہیں کہ سننے کا مصرف ادھورا نہیں. غور کریں، سننے کا مصرف ادھورا نہیں، سننے کا مصرف پورے کا پورا بات کو بنائے. جو بات ہو رہی ہے، ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا سنا بھی، یہ سماع ہے، استماع نہیں. اور اللہ چاہتے ہیں کہ میرا قرآن سماع مت کرو، میرا قرآن استماع کرو، تمہارے دل میں نہ اتاروں تو میری قدرت کا کہنا. اذا قرئ القرآن فاسمعوا، جو حفاظ ہیں ہمارے ساتھی تجوید والے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا. زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی. الفاظ اللہ بڑھا رہے ہیں، میں اور آپ نہیں. اللہ جب الفاظ بڑھاتے ہیں تو کوئی خاص حکمت ہے. آج نماز کے اندر ایک کو متکلم بنایا، جس کو میرا قرآن سب سے زیادہ یاد ہے اس کو متکلم بنایا، پڑھو میرا قرآن. باقی سب کو کہا سنو، تم کان لگا کر سنو. ہمارے تبلیغی ساتھی کہتے ہیں متکلم کی بات غور سے سنو، کہ متکلم جو بات کر رہا ہے وہ غور سے سنیں. اور یہاں تو اللہ کہہ رہے ہیں. تو وہ مولانا ارشاد الحق حقانی وہ غور سے تو نہیں سن رہے تھے، لیکن سنا. اس سننے کا بھی اثر اللہ نے ذرے کو پہاڑ بنا دیا. یہ وہی بات ہے، حضرت گنگوئی قدس اللہ سرہ کا یہ ملفوظ ہے کہ اللہ کا پاک نام چاہے کتنی ہی غفلت سے لیا جائے اثر کیے بغیر نہیں رہتا. فائدہ ضرور ہے، سماع میں بھی فائدہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ سائیکل پر مطمئن ہونے کے بجائے مرسیڈیز کے اوپر سفر کیوں نہ کرے. تو انہوں نے جیسا کیسا سنا ہوگا. تھیٹر کی زندگی اللہ نے بدل کر ممبر و محراب کی زندگی بنا دی. آج شار فیصل پر مسجد رومی ہے، وہاں مسجد رومی کے ممبر و محراب کی زینت ہے مولانا ارشاد الحق حقانی. وہ مولانا ارشاد الحق حقانی آگے اس سے کتنی زندگیاں بنی وہ اللہ ہی جانتا ہے. لیکن اس کا جو جس کو کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ، وہ ٹرننگ پوائنٹ وہ ایک جلسہ بنا. شاہ صاحب کا ایک کیا بنا؟ ایک جلسہ بنا جس میں وہ زندگی کو بدلا اور زندگی کو تھیٹر سے ہٹا کر قرآن کے حوالے کیا اور آگے کتنی زندگیوں کو بدل دیا. اس لیے اس جلسے کو، اس تقریب کو معمولی نہ سمجھا جائے. ہوش و حواس کے ساتھ اور پورے دھیان کے ساتھ اللہ دیکھ رہا ہے میں کہاں حاضر ہوں. ایک عجیب آیت اور عرض کر دیتا ہوں، وقت مختصر ہے. ارشاد فرمایا وما تکونوا فی شأن، غور کریں، وما تکونوا فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل. کتنی چیزیں ہوئیں؟ کوئی ادھر کوئی ادھر. کتنی ہوئیں؟ ما تکونوا فی شأن ایک، ما تتلو منہ من قرآن دو، ولا تعملون من عمل تین. تینوں میں فرق لگ رہا ہے؟ کوئی محسوس کر رہا ہے؟ کوئی جس کو تینوں میں فرق محسوس ہو رہا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. یہ سامنے کے مجید. چلے میں ترجمہ کر دیتا ہوں. پہلی دو میں خطاب ہے رسول اللہ کو. اب کراچی جا رہے ہیں یا پنجاب ہیں بھائی؟ ہاں تو پھر بولیں صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اسی لیے رسول اللہ پہ وقف کیا ہے تاکہ آگے آپ اپنا حصہ ڈالیں گے. تین میں سے دو چیزوں میں مخاطب کن کو کیا؟ رسول اللہ کو. پھر بولیں، یہ بھی ایک نعرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مانسیرا کی فضاؤں میں اللہ کی انگنت رحمتیں نازل ہوں گی، یہ گونجے گا صلی اللہ علیہ وسلم.
3 چیزوں میں سے 2 میں مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اور 1 چیز میں مخاطب مجھے اور آپ سب کو کیا۔ اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 میں سے پہلی چیز ما تکون فی شان، اے پیغمبر آپ جس شان میں بھی ہوں، آپ جس شان میں بھی ہوں، پیغمبر کی ہر حال شان ہے۔ اور یہ لفظ اللہ جل شانہ نے اپنے لیے استعمال فرمایا سورہ رحمان، کل یوم ہوا فی شان، کل یوم ہوا فی شان۔ یوم سے یہ اصطلاح نے وقت، اللہ کی ہر وقت نرالی شان ہے۔ ان گنت مخلوقات کے ساتھ ان گنت اس کی شانیں ہیں۔ تو ما تکون فی شان، اے پیغمبر آپ کسی بھی شان میں ہوں، وما تتلو منہ من قرآن، اور آپ قرآن کا کوئی بھی حصہ تلاوت کرتے ہوں۔ تو پیغمبر کی ساری شانیں ایک طرف، پیغمبر کی وہ شان جس میں وہ اللہ کا قرآن پڑھے، وہ دوسری طرف اس کو الگ سے ذکر کیا، تخصیص بعدت تعمیم، تخصیص بعدت تعمیم۔ پیغمبر کی ہر شان ہی نرالی ہے، لیکن جب اللہ کا پیغمبر اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہو تو وہ شان ساری شانوں سے نرالی ہے۔ تو جہاں یہ قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں یہ قرآن علی با سکھایا جاتا ہے، ایک ایک بچہ ایک ایک آیت کو سینکڑوں مرتبہ پڑھتے جب جا کے اس کے سینے میں اللہ کا قرآن یہ محفوظ ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، کتنی بڑی شان ہے۔ آج صبح ہم تو فجر کی نماز کے لیے 6 بجے اٹھے، یہ ہمارے ننھے منھے بچے، کسی کا 1 پارہ، کسی کے 5 پارے، کسی کے 10 پارے، 5 بجے سردی میں بیٹھے ہوئے اور پڑھ رہے ہیں۔ میں شاہ صاحب سے عرض کر رہا تھا جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے، مثل سلسلۃ الجرس، ایسے 5 بجے پوری مسجد مدرسے کی گونج رہی تھی اور چھوٹے ننھے منھے بچے سب قرآن پڑھ رہے تھے۔ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قرآن، وہ پیغمبر کی شان کروڑوں اربوں شانوں میں تقسیم ہو کر ایک ایک بچے کو نصیب ہو رہی ہے۔ ہر مسلمان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکات نبوت سے تعلق ہے، اور اسی تعلق کی بنا پر ہمارا ایمان قائم ہے۔ شاہ عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ نابین بزرگ تھے، کشف کے ذریعے سے اللہ نے یہ حقیقت ان کے اوپر ظاہر فرمائی کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے نور کے ڈورے نکلتے ہیں، ایک ایک امتی کے سینے میں پہنچ رہے ہیں، اور اس سے ہمارا ایمان قائم ہے۔ ورنہ دیکھیں، یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی، کرسچین بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو ماننے والے بہت ہیں، لیکن رسول اللہ کو بائی پاس کر کے مانتے ہیں، تو ان کا ماننا بھی کیا ہے؟ کل عدم ہے۔ اللہ کو ماننا وہ معتبر ہے جو رسول اللہ کے توسط سے ہو۔ مرزے پہ لعنت، یہ شاہ صاحب کی روح کو میں اصال ثواب کر رہا ہوں، وہ اپنے بیان میں باطل کے لیے وہ ننگی تلوار تھی، مرزے پہ لعنت بے شمار۔ اللہ کو یہودی بھی مانتے ہیں، نصرانی، کرسچین سب مانتے ہیں، لیکن رسول اللہ کو بائی پاس کر کے مان رہے ہیں، تو سب کا ماننا مردود ہے۔ اللہ کو ماننا وہ مقبول ہے جو رسول اللہ کے توسط اور ذریعے سے ہو۔ تو ما تکون فی شان، وہ شان تقسیم ہوئی، یہ جامعہ عربیہ سراج العلوم کے ان چھوٹے چھوٹے ننھے معصوم بچوں کو بھی نصیب ہوئی، یہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اس میں خطاب عام ہے سب کو، اے لوگو تم کوئی بھی کام کرتے ہو، کوئی بھی کام، دن رات شب و روز، لا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا، الا كنا علیکم، وہاں کیا فرمایا تھا؟ شاہد اللہ، اور یہاں کیا فرمایا؟
الا کننا علیکم شہودا، ہم تمہیں خوب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت لا تعملون من عمل کی تعمیم میں یہ بھی ایک عمل ہے، اس لیے کیمروں کے بجائے، موبائل کے بجائے یہ پیچھے کے عزیز دوستوں سے یہ تعلق ہے، ادھر دھیان رکھیں۔ الا کننا علیکم شہودا، اللہ دیکھ رہا ہے میں کیسے کیسے مقبول بندوں کی صحبت میں بیٹھا ہوں۔ اگر ایسی مجلس میں بیٹھ کے بھی میں مردود رہا، پتھر کا پتھر رہا، بے نمازی کا بے نمازی رہا اور فضولیات و خرافات میں مبتلا ہی رہا تو مجھ سے بڑا محروم کوئی نہیں ہوگا۔ اے اللہ، ان اکابر علماء مشائخ کے جوتوں کے طفیل اور یہ ننھے منھے معصوم قراء و حفاظ بچوں کے طفیل مجھے بھی قبول فرما، میری اولاد اور نسلوں کو قبول فرما، میری نسل کو جہاں تک تو چلائے سب میں قرآن کے شہدائی پیدا فرما، توحید کے علم بردار پیدا فرما، اپنے نام لینے والے پیدا فرما، میری تمام نسل میں ایک بھی بے ایمان اور فاسق اور فاجر اور ایمان سے معروم کوئی نہ پیدا ہو۔ بڑے دروازے والے کے سامنے بڑی نیت کے ساتھ اللہ جل شانہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات نصیب فرمائے اور بڑوں کے لگائے ہوئے اس پودے کو صورتاً سیرتاً ظاہراً باطناً بے انتہا ترقیات نصیب فرما کر اس کے فیض کو پورے مانسیرہ اور اس علاقے سے لے کر پورے عالم میں عام اور تام فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔